بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان اپنی زندگی میں سکون تلاش کرتا ہے اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے. اور اپنے حساب سے بہت سارے ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا اس کو یقین ہوتا ہے کہ ان کاموں سے میری زندگی میں سکون آ جائے گا، کامیاب زندگی مل جائے گی، ناکامی کی زندگی سے میں چھٹکارا پا جاؤں گا. اور اسی کامیابی اور سکون کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری دنیاوی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ کسی طرح زندگی صحیح رخ پر آ جائے، کامیاب ہو جائیں. اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اپنی کوششوں میں سب سے بہترین کوشش اور سب سے بہترین کامیابی والا راستہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اور آپ کی پوری زندگی، آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر عمل ہمارے لیے ایک بہترین پہلو ہے اور بہترین طریقہ ہے، راستہ ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کی زندگی کو اپناؤ. اگر میری محبت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت چاہتے ہو فاتبعونی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ، ان کی اتباع کرو. اور ایک جگہ فرمایا: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کرنے کا کرو، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں رک جاؤ. تو ہمیں اس بات کا اپنے دل و دماغ میں یقین بٹھانا ہوگا کہ ایک بہترین اور کامیاب زندگی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں والی زندگی ہے. جس قدر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، آپ کے رہن سہن، آپ کے معاملات، آپ کی تجارت، آپ کا گھریلو معاملہ، گھر والوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی، یہ ساری چیزیں ہم جس قدر اپنے اندر پیدا کریں گے اور جتنا ہم ان چیزوں سے قریب ہوں گے اتنا ہم زندگی میں سکون پائیں گے. اور جتنا ہم ان چیزوں سے دور ہوں گے، شریعت سے، دین سے، اللہ کے احکامات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے، اتنا ہی ہم بے چین اور بے قرار اور پریشان ہوں گے. ایک کافر
دنیا کی زندگی میں مال و دولت کا سہارا لے کر وہ عارضی سکون اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اس کا یقین اتنا ہی ہے کہ مرنا ہے بس، ختم دنیا، دنیا ہے بس، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن ایک ایمان والا، اللہ اور اس کی رسول کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ان کے راستے اور ان کے احکامات اور طریقوں سے ہٹ کر یہ چاہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ بول کر میں کامیاب، جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتا، خیانت، دھوکہ، ناانصافیاں، ظلم و زیادتی، مار دھاڑ، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے تکلیفیں دینا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، یہی راستہ کامیابی کا ہے، تو یہ تو ہماری بھول ہے، یہ تو ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، یہ تو ہماری بھول ہے اور ہمیں دھوکہ ہو گیا ہے کہ ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں، زندگیاں گزر رہی ہیں۔ صبح شام اسی پر ہو رہی ہے، کبھی بہتری کی طرف آنے کا سوچا ہی نہیں ہے، پریشان ہم ہیں، ہر لحاظ سے ناکام ہم ہیں، دنیا ہماری خراب، آخرت ہماری برباد، پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام قوموں کو یہی یقین دلایا کرتے تھے، یہی سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو اور جس راستے پر تم چل رہے ہو اور جہاں تم کامیابی ڈھونڈ رہے ہو وہاں نہیں ہے کامیابی، وہاں چل کر تم بے چینی اور پریشانی کی طرف تو جا رہے ہو، بے سکونی اور ناکامی اور نقصانات کی طرف تو جا رہے ہو، لیکن تم کامیابی ادھر نہیں پا سکتے۔ انبیاء علیہ السلام یہی سمجھاتے تھے۔ جنہوں نے ان کی بات کو سمجھ لیا وہ کامیابی کے راستے پر آ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پا گئے، اور جس نے یہ سمجھا کہ بس جو بھی ہے دنیا کی زندگی اپنی منمانی کی زندگی ہے، جیسے چاہو کھاؤ، کرو، کماؤ، رہو، بس یہی کامیابی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک کافر اور ایک مسلمان کی سوچ میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کی سوچ اور اس کا یقین اور اعتقاد، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو ناراض کر کے میں سکون سے نہیں رہ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ تعلیم میں کامیاب، نہ کاروبار میں کامیاب، نہ تجارت میں کامیاب، نہ گھریلو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں۔ ایک یقین، ایک ایمان والے کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور شریعت اور حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح زندگی گزارنے کا راستہ، طریقہ، یہ سیکھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ بغیر سیکھے ہم چاہیں کہ ہمیں معلوم چل جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیکھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، موقع موقع کے لحاظ سے چیزوں کو پوچھا جاتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، میں یہ کام شروع کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، کیا کروں میں، پوچھا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اور ایک کامیاب اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے علماء، اہل اللہ، اللہ والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے، اپنا رہن سہن، اپنا برتاؤ، اپنا کام کاروبار، دن رات کی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اگر ہم اپنے آپ سے مخلص ہیں، اگر ہمارے اندر یہ فکر، یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے کو درست کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی پر لانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے کام کو، اپنے گھر کو، سب کو درست کرنا ہے، تو پھر 3 چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ 3 باتوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنائیں، کسی کو اپنا بڑا بنائیں، جس سے ہم اپنے دینی اور دنیاوی، گھریلو، باہر کے سارے معاملات اچھے انداز میں اس کے سامنے بیان کر سکیں، اور وہ دین و ایمان اور اعمال اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھا مشورہ دے سکے، اس پر اعتماد ہو، اس کی باتوں پر اعتماد ہو،
وہ ایک صحیح مخلص دیندار ہو، اس کی رہنمائی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ گزشتہ شریعتوں کا خلاصہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ اپنی زندگی میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں نے کسی کو بڑا بنایا۔ صحابہ اپنے کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پوچھے بغیر کرتے نہیں تھے، مشورے کے بغیر کرتے نہیں تھے۔ ان کی ذہنوں میں ایک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے ہیں، یہ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ آج ہر شخص اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے، جبھی زندگی میں نقصانات اٹھا رہا ہے۔ نوجوان ہو، اس نے یہ سوچ لیا جو میری تعلیم میں نے حاصل کری ڈگری، میں اتنا کچھ پڑھ چکا ہوں کہ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ اپنے بڑوں کو اس کام اور اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں ان سے کچھ پوچھ کے کر لوں۔ جب یہ نوجوان ہو یا کوئی بڑا ہو، نقصانات اٹھا رہے ہیں، زندگی میں نقصانات اٹھا رہے ہیں، تو اپنی زندگی کو صحیح اور بہتر رخ پر لانے کے لیے پہلا کام جو بہت ہی ضروری ہے، کسی صحیح مخلص دیندار کو اپنا بڑا بنائیں، اس کو اپنا بڑا سمجھیں۔ جب جسمانی صحت پیاری ہوتی ہے اور جسمانی صحت کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان خود کتابوں کو دیکھ کر دوائیوں سے اپنا علاج نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہ میں فلاں کتاب اٹھاؤں گا، میڈیسن دیکھ لوں گا، فلاں گولی کھا کر میں صحت مند ہو جاؤں گا۔ اس کو اپنی صحت، اپنے بچوں کی صحت پیاری ہوتی ہے، اس لیے وہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، اور ایک ڈاکٹر تلاش کر اس کو کہتا ہے یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، یہ ہمارے بچوں کا ڈاکٹر ہے، یہ ہمارا ڈاکٹر ہے۔ اب اس کو کچھ بھی ہوگا، وہ بیمار ہوگا یا اس کے بچے بیمار ہوں گے، وہ اسی کے پاس جائے گا۔ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ کامیابی، صحت کی بہتری اور صحت مند زندگی اسی کے مشورے پر، اسی سے پوچھنے پر ہے۔ تو زندگی کا پہلا اور کامیاب اصول وہ یہی ہے کہ اپنا کسی کو بڑا بنا لیں، جس سے ہم پوچھا کریں، کوئی بات ہو پوچھیں۔ صحابہ تو اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، زندگی کو بہترین اور کامیابی کے راستے پر لانے کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر بات میں اس سے مشورہ کریں، ہر بات میں اس سے مشورہ کریں۔ گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، دوستوں یاروں کے معاملات ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، کہیں الجھاؤ ہو، کہیں بے چینی ہو، کہیں پریشانی ہو، خود کوئی فیصلہ نہ کریں۔ یعنی قرآن و احادیث کی روشنی میں علماء کے یہ 3 اصول ایسے بہترین بنائے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان 3 اصولوں پر آ جائے تو وہ نہ دنیا کا نقصان اٹھائے نہ آخرت کا نقصان اٹھائے، نہ اس کی دنیا خراب نہ آخرت خراب، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ کام بھی شروع کر رہے ہیں، پوچھ تو لیں کسی سے یہ کام صحیح ہے غلط ہے۔ نکاح کے ذریعے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، کسی سے پوچھ تو لیں کہ صحیح زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزاری، میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، کسی سے پوچھ تو لیں کہ اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح ہوتی ہے، پوچھ تو لیں۔ نکاح کے ذریعے زندگی کا آغاز ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ میں نے تو نکاح کیا تھا، سکون ملے گا، سکون نہیں۔ اولاد کی خواہش اور تمنا تھی، اللہ نے اولاد دی، تمنا دی اولاد مل جائے، وہ اولاد مل گئی، پریشان ہے کہ اولاد تو اس لیے چاہتے تھے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، تو ہمارے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے۔ تو آج ہر شخص اپنی زندگی میں مختلف طریقے سے نقصانات کا سامنا کر رہا ہے، اور میں سچ عرض کر رہا ہوں جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان کی پابندی سے اہتمام کریں، انشاءاللہ نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے، پچھتاوے سے، ندامت سے، شرمندگی سے، بات کی معذرت سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے کاموں سے بچو بعد میں معذرت کرنے پڑے۔ یہ کیسے بچیں گے؟ پوچھیں گے تو بچیں گے۔ جب کسی سے ہم پوچھیں گے، کسی کو اپنا بڑا سمجھیں گے کہ بھائی میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے، وہ کہے گا نہیں کرو تو بچ گئے۔ اور تیسرا اصول جو اپنی زندگی کو بہتری پر لانے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کو اپنا بڑا بھی بنا لیا اور ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمارا کام اس سے مشورے سے پوچھ کر کرتے ہیں،
تو اب تیسرا جو کام بہت اہم کام ہے، جیسا وہ کہیں ویسے کر لیں. یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کیا پتہ میرے لیے کیا بہتر ہے، یہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں. نہیں، ڈاکٹر جو بھی دوائی لکھ کر دیتا ہے ہم اس کو آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں. کتنی مہنگی دوائی وہ خریدتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا صحیح کہا ہوگا، جو دوائی دی ہے صحیح دی ہوگی. اگر ہم وہیں بیٹھ کے ڈاکٹر کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیں کہ آپ جو دوائی دے رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے اس سے میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میں صحت مند ہو جاؤں گا، میرا بچہ صحت مند ہو جائے گا، تو ڈاکٹر کہے گا بھائی میرے پاس کیوں آئے تھے؟ جب اتنا ہی تمہیں چہرہ اور بحث کرنی تھی تو خود ہی جا کر اپنا علاج کر لو. جب مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میری دوائی پر بھی اعتماد کرو، میرے دیے ہوئے نسخے پر اعتماد کرو، میں جو لکھ رہا ہوں صحیح لکھ رہا ہوں، کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو جب ہم نے زندگی میں اپنے زندگی میں کسی کو اپنا بڑا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا کوئی ایک بڑا ہے جو دینی سمجھ رکھتا ہے، دنیاوی معلومات رکھتا ہے، اب جب ہم نے اس کو اپنا بڑا بنا لیا، اس پر ہم نے اعتماد کر لیا، اب اس سے مشورہ بھی کریں اور جو وہ مشورہ دے اس پر عمل بھی کریں کہ اسی میں میرے لیے بچاؤ ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے. یہ اتنے ضروری 3 پہلو ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہت جلد صحیح رخ پر لے آئیں گے، دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے، نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے. اپنی زندگی پوچھ کر گزاریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع کے لحاظ سے کیا عمل تھا، اس موقع کے لحاظ سے اللہ کی کیا مرضی ہے، اس موقع کے لحاظ سے اللہ کا کیا حکم ہے، میں یہ صحیح کر رہا ہوں، میں یہ غلط کر رہا ہوں، میری رہنمائی کریں. کوئی آدمی دنیاوی لحاظ سے کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہی جلدی کامیاب ہوتے ہیں جو مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کام شروع کیا، اب جو لوگ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ میں کیسے کروں، وہ بتاتے ہیں ایسے کرو ایسے نہیں کرو، جلدی سے کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جو کوئی کاروبار شروع کرے اور اپنے کو سب کچھ سمجھے کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے، میرا دماغ، میری سوچ، میرے پاس مال، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو تھوڑے عرصے میں اندازہ ہو جاتا ہے اوہو یہاں نقصان، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، ارے اس بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ تو ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا بڑا بناؤ کسی کو، اس سے مشورہ کرو، پھر وہ بتائے گا کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو زندگی کو صحیح رخ پر اور بہترین رخ پر لانے کے لیے، اور ایک اچھی اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور ایک دین و شریعت کے احکامات کی پابندی والی زندگی گزارنے کے لیے، اور نقصانات اور ناکامیوں سے محفوظ رہنے کے لیے، یہ بہترین 3 اصول ہیں. یہ بہترین 3 اصول ہیں. کبھی ان 3 اصولوں پر بیٹھ کے غور کریں، سوچیں ہم کہ یہ اصول ہیں کیا، یہ نچوڑ ہیں قرآن و حدیث کی. یہ 3 اصول ہیں کیا، انسان بڑے بڑے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا، وہ ترقیاں اپنے سامنے دیکھے گا، وہ کامیاب ہوتا دیکھے گا، وہ پریشان ہوگا، ان سے آ کر مشورہ کرے گا، وہ زندگی میں سکون محسوس کرے گا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے پریشان تھا، آپ نے اچھا راستہ بتا دیا، سکون مل گیا. اور اس چیز کا عادی ہمیں خود بھی ہونا چاہیے، اور بچپن سے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا جو کرتے ہیں نا پوچھ کر کرتے ہیں بڑوں سے. ہم چاہتے تو ہیں بچے ایسے ہو جائیں، لیکن ہم خود ایسے نہیں ہیں، اس لیے بچے کیسے ایسے ہوں گے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بچہ ہم سے پوچھ کر کرے، لیکن کبھی ہم نے خود اپنے بڑوں سے پوچھ کر نہیں کیا تو بچہ ہم سے کیسے پوچھ کر کرے گا. یعنی دل میں ہر والدین کی یہ تمنا اور حسرت ہے کہ بیٹا پوچھ کر نہیں چلتا، جیسے ہم کہیں ویسے کرتا نہیں ہے، تو بیٹا تو بعد میں ہے، پہلے ہم اپنی زندگی کو محاسبہ کریں کہ ہم نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے کسی کی ماتحتی میں نہیں. جواب نہیں ہے تو بچے کیسے ہماری سنیں گے، بچے کیسے ہم سے پوچھیں گے، بچے کیسے ہم سے مشورہ کریں گے. ہم خود اس طرح کی زندگی گزارنے سے دور رہے. آج ہم اپنے بچوں سے چھوٹوں سے ہی امید رکھتے ہیں. خود بھی اس زندگی پر آئیں، خود بھی ان اصولوں پر آئیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دیکھا بیٹو میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ میں ان سے مشورہ نہیں کروں گا. وہ جو بڑے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں، وہ دادا ہیں، وہ ابا ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ عالم دین ہیں. ان کے مشورے سے دیکھو، میں ان کو بچے کو ساتھ لے کر جائیں کہ دیکھو میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، شروع بھی کر سکتا ہوں، لیکن ان سے پوچھوں گا، ان سے مشورہ کروں گا، پھر کام کروں گا. ایک بہترین زندگی خود بھی گزاریں گے
اور ایک اچھی زندگی کا راستہ اپنے بچوں کو بھی دے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔